محمد بن سیرین کے چچزاد بھائی عبداللہ بن حارث نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے مؤذن سے ایک دفعہ بارش کے دن کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ نہ کہنا، بلکہ یہ کہنا کہ صلوا فی بیوتکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ لوگوں نے اس بات پر تعجب کیا تو آپ نے فرمایا کہ اسی طرح مجھ سے بہتر انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ بے شک جمعہ فرض ہے اور مکروہ جانتا ہوں کہ تمہیں گھروں سے باہر نکال کر مٹی اور کیچڑ پھسلوان میں چلاؤں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 901۔ عمرو بن حارث نے خبر دی، ان سے عبید اللہ بن ابی جعفر نے کہ محمد بن جعفر بن زبیر نے ان سے بیان کیا، ان سے عروہ بن زبیر نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ نے۔ آپ نے کہا کہ لوگ جمعے کی نماز پڑھنے اپنے گھروں سے اور اطراف مدینہ گاؤں سے مسجد نبوی میں باری باری آیا کرتے تھے۔ لوگ گرد و غبار میں چلے آتے، گرد میں اٹے ہوئے اور پسینے میں شرابور، اس قدر پسینہ ہوتا کہ تھمتا نہیں تھا۔ اسی حالت میں ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اس دن جمعے میں غسل کر لیا کرتے تو بہتر ہوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 902۔ یحییٰ بن سعید نے خبر دی کہ انہوں نے عمرہ بنت عبد الرحمن سے جمعے کے دن غسل کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں کہ لوگ اپنے کاموں میں مشغول رہتے اور جمعے کے لیے اسی حالت میل کچیل میں چلے آتے، اس لیے ان سے کہا گیا کہ کاش تم لوگ کبھی غسل کر لیا کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 903۔ عثمان ابن عبد الرحمن بن عثمان تیمی نے بیان کیا، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 904۔ عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا کہ ہمیں حمید طویل نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے خبر دی، آپ نے فرمایا کہ ہم جمعہ سویرے پڑھ لیا کرتے اور جمعے کے بعد آرام کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 905۔ حرمی بن عمارہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو خلدہ جن کا نام خالد بن دینار ہے نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے فرمایا کہ اگر سردی زیادہ پڑتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سویرے پڑھ لیتے، لیکن جب گرمی زیادہ ہوتی تو ٹھنڈے وقت نماز پڑھتے۔ آپ کی مراد جمعے کی نماز سے تھی۔ یونس بن بکیر نے کہا کہ ہمیں ابو خلدہ نے خبر دی، انہوں نے صرف نماز کہا، جمعے کا ذکر نہیں کیا۔ اور بشر بن ثابت نے کہا کہ ہم سے ابو خلدہ نے بیان کیا کہ امیر نے ہمیں جمعے کی نماز پڑھائی۔ پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کس وقت پڑھتے تھے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 906۔ عبایہ بن رفاع بن رافع بن خدیج نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ میں جمعے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ابو عبس رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کے قدم خدا کی راہ میں غبار آلودہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 907۔ زہری نے سعید اور ابو سلمہ سے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سند سے بیان کیا۔ امام بخاری نے کہا اور ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے اور انہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی۔
وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے تھے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو دوڑتے ہوئے مت آؤ، بلکہ اپنی معمولی رفتار سے آؤ، پورے اطمینان کے ساتھ۔ پھر نماز کا جو حصہ امام کے ساتھ پالو اسے پڑھ لو، اور جو رہ جائے تو اسے بعد میں پورا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 908۔ ابو قتیبہ بن قتیبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے علی بن مبارک نے یحییٰ بن ابی کثیر سے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن ابی قتادہ نے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ عبداللہ نے اپنے باپ ابو قتادہ سے روایت کی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب تک مجھے دیکھ نہ لو صف بندی کے لیے کھڑے نہ ہوا کرو، اور آہستگی سے چلنا لازم کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 909۔ عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہمیں ابن ابی ذئب نے خبر دی، انہیں سعید مقبری نے، انہیں ان کے باپ ابو سعید نے، انہیں عبداللہ بن ودیعہ نے، انہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور خوب پاکی حاصل کی اور تیل یا خوشبو استعمال کی، پھر جمعے کے لیے چلا اور دو آدمیوں کے بیچ میں نہ گھسا، اور جتنی اس کی قسمت میں تھی نماز پڑھی، پھر جب امام باہر آیا اور خطبہ شروع کیا تو خاموش ہو گیا، اس کے اس جمعے میں سے دوسرے جمعے تک کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 910۔ نافع نے کہا، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے سنا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو اٹھا کر اس کی جگہ خود بیٹھ جائے۔ میں نے نافع سے پوچھا کہ کیا یہ جمعے کے لیے ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جمعہ اور غیر جمعہ سب کے لیے یہی حکم ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 911۔ ابن ابی ذئب نے ظاہری کے واسطے سے بیان کیا، ان سے صائب بن یزید نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جمعے کی پہلی اذان اس وقت دی جاتی تھی جب امام ممبر پر خطبہ کے لیے بیٹھتے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب مسلمانوں کی کثرت ہو گئی تو وہ مقام زورا سے ایک اور اذان دلوانے لگے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زورا مدینے کے بازار میں ایک جگہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 912۔ عبدالعزیز بن ابو سلمہ ماجشون نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ظاہری نے بیان کیا، ان سے صائب بن یزید نے، کہ جمعے کی تیسری اذان حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بڑھائی، جبکہ مدینے میں لوگ زیادہ ہو گئے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی مؤذن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمعے کی اذان اس وقت دی جاتی جب امام ممبر پر بیٹھتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 913۔ ابو امامہ بن سہل بن حنیف نے کہا، میں نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو دیکھا، آپ ممبر پر بیٹھے، مؤذن نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مؤذن نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اور میں بھی توحید کی گواہی دیتا ہوں۔ مؤذن نے کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ معاویہ نے جواب دیا، اور میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں۔ جب مؤذن اذان کہہ چکا تو آپ نے کہا، حاضرین، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اسی جگہ یعنی ممبر پر آپ بیٹھے تھے
مؤذن نے اذان دی تو آپ یہی فرما رہے تھے جو تم نے مجھ کو کہتے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 914۔ لیث بن سعد نے عقیل کے واسطے سے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے کہ صائب بن یزید نے انہیں خبر دی کہ جمعے کی دوسری اذان کا حکم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اس وقت دیا جب نمازی بہت زیادہ ہو گئے تھے، اور جمعے کے دن اذان اس وقت ہوتی جب امام ممبر پر بیٹھا کرتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 915۔ عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہم کو یونس بن یزید نے ظاہری سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے صائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے یہ سنا تھا کہ جمعے کی پہلی اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس وقت دی جاتی تھی جب امام ممبر پر بیٹھتا۔ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی تو آپ نے جمعے کے دن تیسری اذان کا حکم دیا۔ یہ اذان مقام زورا پر دی گئی اور بعد میں یہی دستور قائم رہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 916۔ ابو حازم بن دینار نے بیان کیا کہ کچھ لوگ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ ان کا آپس میں اس پر اختلاف تھا کہ ممبر نبوی علی صاحبہ صلاۃ والسلام کی لکڑی کس درخت کی تھی، اس لیے سعد رضی اللہ عنہ سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا۔ آپ نے فرمایا، خدا گواہ ہے میں جانتا ہوں کہ ممبر نبوی کس لکڑی کا تھا۔ پہلے دن جب وہ رکھا گیا اور سب سے پہلے جب اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی فلاں عورت کے پاس، جن کا حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے نام بھی بتایا تھا، آدمی بھیجا کہ وہ اپنے بڑھئی غلام سے میرے لیے لکڑی جوڑ دینے کے لیے کہیں تاکہ جب مجھے لوگوں سے کچھ کہنا ہو تو اس پر بیٹھا کروں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے غلام سے کہا اور وہ غابہ کے جھاؤ کی لکڑی سے اسے بنا کر لایا۔ انصاری خاتون نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہاں رکھوایا۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی، اسی پر کھڑے کھڑے تکبیر کہی، اس پر رکوع کیا، پھر الٹے پاؤں لوٹے اور ممبر کی جڑ میں سجدہ کیا اور پھر دوبارہ اسی طرح کیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کو خطاب فرمایا، لوگو، میں نے یہ اس لیے کیا کہ تم میری پیروی کرو اور میری طرح نماز پڑھنی سیکھ لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 917۔ یحییٰ بن سعید نے خبر دی، کہا کہ مجھے حفص بن عبداللہ بن انس نے خبر دی، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ایک کھجور کا تنا تھا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ جب آپ کے لیے ممبر بن گیا، آپ نے اس تنے پر ٹیک نہیں لگائی تو ہم نے اس سے رونے کی آواز سنی، جیسے 10 مہینے کی گابھن اونٹنی آواز کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے اتر کر اپنا ہاتھ اس پر رکھا، تب وہ آواز موقوف ہوئی۔ اور سلیمان نے یحییٰ سے یوں حدیث بیان کی کہ مجھے حفص بن عبید اللہ بن انس نے خبر دی اور انہوں نے جابر سے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 918۔ ابن ابی ذئب نے بیان کیا، ان سے ظاہری نے، ان سے سالم نے، ان سے ان کے باپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جو جمعے کے لیے آئے وہ پہلے غسل کر لیا کرے۔ اس حدیث سے ممبر ثابت ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 919۔ خالد بن حارث نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبید اللہ بن عمر نے نافع سے بیان کیا، ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، پھر بیٹھ جاتے اور پھر کھڑے ہوتے، جیسے تم لوگ بھی آج کل کرتے ہو۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 920۔